آپ تمام کراچی کے آج صحافی بھائیوں کا اور بہنوں کا بہت بہت شکریہ کہ آپ آج تشریف لے کر آئے. سب سے پہلے تو میں آپ کو اور پوری پاکستان کی قوم کو ایڈوانس میں جشن آزادی کی مبارکباد پیش کرتا ہوں. اور ویسے تو 14 اگست کو پوری قوم جشن آزادی مناتی ہے، لیکن اس بار جوش کچھ زیادہ ہے کہ پہلے سے ہی تقریبات جو ہیں وہ پورے ملک میں شروع ہو چکی ہیں. سندھ حکومت نے بھی بڑھ چڑھ کر جو ہے وہ اس بار جشن آزادی کو منا رہی ہے، اور آج بھی تقریبات سرکاری ہیں، کل بھی ہیں. تو یہ 77 جو ہمارا جشن آزادی ہے وہ پوری قوم کو بہت بہت مبارک، اور انشاءاللہ تعالی ہماری یہ خواہش اور دعا ہوگی کہ پاکستان میں استحکام رہے، پاکستان میں جو چیلنجز ہیں ان کو ہم فیس کر سکیں یونٹی کے ساتھ، فیتھ کے ساتھ، ڈسپلن کے ساتھ. جو ہمارے قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ نے جو ہم سب کو ایک درس دیا ہے، اس کے ساتھ ہم آپس میں یونائٹیڈ ہوں. ہم آپس میں تمام ان جو ہمارے جو اختلافات ہیں یا نظریاتی اختلافات ہیں ان کو ختم کر کے پوری قوم متحد ہو جائے اور پوری قوم ایک آواز بن کر جو ہے وہ ان چیلنجز کا مقابلہ کرے. آج کی اس پریس کانفرنس کا مقصد یہ ہے کہ حکومت سندھ کی کچھ ذمہ داریاں بھی جو ہیں، کچھ چیزیں جو حکومت سندھ کام کری اس کے بارے میں بھی آپ کو آگاہ کیا جائے، اور جو کچھ چیلنجز ہیں ان کے بارے میں بھی. 2-3 سیگمنٹ ہوں گے اس پریس کانفرنس کے. میں کوشش کروں گا کہ ہر چیز بہت شارٹ میں بتاؤں، اور پھر اس کے بعد کچھ پولیٹیکل چیزیں جو ہیں، کچھ لوگوں کے کچھ اسٹیٹمنٹس ہیں، کچھ پارٹیوں کے بیانات ہیں، اس کو بھی ہم رسپونڈ کریں گے. تو پہلے میں مختصر بتاتا چلوں کہ میں شروعات کروں گا اپنے محکمے سے کہ محکمہ ایکسائز اینڈ ٹیکسیشن جو ہے، جو اس وقت کرنٹ اور بہت ہی ایک ٹچی ٹاپک ہے، اور انفارچونیٹلی ہماری میڈیا میں سب سے ہم لائٹلی اس ٹاپک کو لیتے ہیں، وہ ہے منشیات. جسے میں نے کہا منشیات کا اسپریڈ بہت بڑھ رہا ہے. ریسنٹلی میری میٹنگ ہوئی تھی، اس کے بعد میری بات چیت نہیں ہو سکی تو میں نے کہا ساری وہ باتیں کر لوں. میری میٹنگ ہوئی تھی پریزیڈنٹ آف پاکستان جناب آصف علی زرداری صاحب جب فرسٹ ٹائم اوتھ لے کر کراچی آئے تھے، اور انہوں نے جب پہلی میٹنگ کی تھی لا اینڈ آرڈر کی، تو اس میں پہلے انہوں نے ایمفسائز کیا تھا وہ منشیات پہ، اور ان کا آخری جو نوٹ تھا وہ بھی منشیات پہ تھا. اس کے بعد پھر ایک ہائی لیول کمیٹی بنی جس میں اینٹی نارکوٹکس فورس والے ہیں اور کسٹمز کے لوگ ہیں، مختلف فیڈرل گورنمنٹ کے اور صوبائی محکموں کے لوگ ہیں. وہ ایک جوائنٹ ایکشن کمیٹی بنی جو منشیات کے خلاف جو کارروائیاں ہونی ہیں، اور اس پہ پھر ہم نے جس طرح کہا کہ ہم اب یونیورسٹیز میں بھی وہ شروع کرنے جا رہے ہیں، اور فیڈرل گورنمنٹ نے بھی ابھی انڈورس کر لیا. یہ آئیڈیا پہلے ہم نے شروع کیا، فیڈرل گورنمنٹ سے بھی وہ انڈورسمنٹ لے کر آئے کہ جی اب یونیورسٹیز میں بھی جو ہے وہ رینڈم ٹیسٹ ہوں گے اور منشیات کے روک تھام کے فروغ کے لیے ہم کام کریں گے. تو ابھی ساری چیزوں کے بعد ہم نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم اب مزید سندھ حکومت جو ہے وہ جو ریہیبلیٹیشن سینٹرز ہیں وہ مزید بنانے جا رہی ہے، کیونکہ بہت زیادہ ضرورت ہے، اور میں کہتا ہوں پورے پاکستان میں ضرورت ہے. اس وقت سب سے زیادہ ریہیبلیٹیشن سینٹر اگر پاکستان میں کہیں ہیں تو وہ سندھ میں ہے. پنجاب میں شاید کوئی ایک ریہیبلیٹیشن سینٹر ہے، اور مجھے جو پتہ چلا ہے میں وہ شیئر کرتا ہوں کہ بہت وہ دردناک بات ہے کہ اس وقت ہمارے پاس 400 لوگوں کو ٹریٹ کرنے کی جو ہے سہولت ہے، وہ ہم ان کو ٹریٹ کر رہے ہیں، لیکن ویٹنگ میں جو اپلیکیشن ہے وہ 7,000 ہیں. 7,000 لوگ پینڈنگ میں ہیں جو کہ اپنے آپ کو خود چاہتے ہیں کہ وہ ریہیبلیٹیشن میں آئیں. تو اس کے لیے چیف منسٹر صاحب بھی بہت زیادہ اس معاملے میں ٹچی ہیں، اور انہوں نے بھی یہ کہا کہ جی آپ کو جو جہاں جہاں فیسلٹیز چاہیے، کیونکہ جو قانون ہے سندھ کا اس میں یہ کہ یہ سوشل ویلفیئر ڈپارٹمنٹ کا کام ہے، پھر ود دا ہیلپ آف ہیلتھ ڈپارٹمنٹ. تو ہم سوشل ویلفیئر کو بھی ساتھ رکھ رہے ہیں، ہیلتھ ڈپارٹمنٹ بھی منسٹر صاحبہ جو ہے وہ بہت زیادہ مدد کر رہی ہیں. تو ہم مزید اس میں ہم جانا چاہ رہے ہیں کہ یہ نارکوٹکس جو ہے وہ بہت خطرناک ایک چیز ہے، اور میں آپ کو سب کو بتا دوں کہ اس کو کوئی لائٹلی نہ لے. اس وقت پاکستان میں باقی 100 چیلنجز ہوں گے، لیکن سب سے بڑا چیلنج جو ہے وہ منشیات کا ہے. ہمیں آپ کی اور ہماری نسلوں کو اس منشیات سے بچانا ہے، یہ ہم سب کا فرض ہے. ورنہ اگر خدا نخواستہ یہ نسل اگر منشیات سے ہم نہیں بچا سکے تو پھر ایک بہت بڑا پچھتاوا ہوگا. اور بہتر ہے کہ ہم ابھی سب جو ہے اس میں، چاہے سول سوسائٹی ہے، چاہے گورنمنٹس ہیں، چاروں صوبوں کی گورنمنٹس ہے، وفاقی حکومت ہے، یا آپ کی این جی اوز ہیں، این جی اوز جو بہت سارا ادارے کام کر رہے ہیں، میں سب کو بولوں گا کہ ساتھ آئیں. اور اب میں نے یہ بھی ہم نے پلان کیا ہے کہ 14 اگست کے بعد، یوم آزادی کے بعد، ایک ہم سیمینار نارکوٹکس والے کرنے جا رہے ہیں جس میں ہم سارے این جی اوز کو بلا رہے ہیں، سارے سول سوسائٹی کے جو مین سیکٹرز ہیں ان کو بلا رہے ہیں، تاکہ آپ سب آگے آئیں اور مل کے پھر اس کی اویئرنیس میں اور لوگوں کو ریہیبلیٹیٹ کرنے میں جو ہے وہ ہم لوگوں کو اس میں ہم مدد کریں. تو اس میں جو ایکسائز ڈپارٹمنٹ میں بتا دوں کہ ہم نے
جب سے ایکسائز کا محکمہ میرے پاس آیا اور ہم نے گورنمنٹ ہماری نئی بنی ہے کیئر ٹیکر کے بعد، ابھی تک جو ہے 178 کیسز ہم نے رجسٹر کیے ہیں، جو کہ ایکسائز پہلے پورے سال میں یہ بھی اتنے نہیں ہوتے تھے، لیکن اب وہ اسپیڈ آئی ہے، 178 کیسز کیے ہیں، 200 لوگ جو ہیں وہ اس وقت گرفتار ہوئے ہیں، اور اس میں کافی لوگ جو ہے مقابلے میں جو زخمی بھی ہوئے ہیں، اور کچھ جو ہے ان کا انکاؤنٹر بھی ہوا ہے، اور اس میں پوری ڈیٹیل ہے کون کون سا نشہ، اور میں اس ڈیٹیل میں نہیں جاتا، میں آپ کا ٹائم قیمتی سمجھتا ہوں۔ اسی طریقے سے ابھی ایک اور کام بھی ہم شروع کرنے جا رہے ہیں، وہ بھی میں کراچی کے لوگوں کو خاص طور پہ میں خوشخبری دینا چاہتا ہوں کہ جو ہماری چل پہلے میں اس کو نارکوٹکس میں ایک اور چیز بھی کر دوں آپ کو۔ نارکوٹکس میں جو سندھ پولیس نے بہت اچھا کام کیا ہے، اور سندھ پولیس کا جو ہے وہ ٹوٹل نمبر آف ریڈ سندھ پولیس نے کیے ہیں 5629 ریڈز کیے ہیں، 6396 FIRs کاٹی ہیں منشیات فروشوں کے خلاف، اور 7571 منشیات فروش سندھ حکومت نے سندھ پولیس نے اریسٹ کیے ہیں، 7571، کیونکہ سندھ پولیس کا نیٹ ورک ماشاءاللہ ہر جگہ پہ، ہر SHO لیول جو ہے ان کا ہر ٹاؤن لیول پر ہے اور نیچے لیول پر ہے، تو اس پہ اچھی کارروائیاں ہوئی ہیں۔ نارکوٹکس ریکورڈ سیز انہوں نے کیے 5096 kg جو ہے انہوں نے نارکوٹکس ریکور کیے، اور ڈرگ ڈیلرز کے ساتھ جو ہے 14 مئی سے لے کر 31 جولائی تک جو ایکشن ہوا ہے اس میں 316 لوگ جو ہیں اس وقت جیل میں پڑے ہوئے ہیں، اور 5 گینگ جو ایلیمنیٹ کیے ہیں۔ سندھ پولیس پہ ہمیشہ تنقید بھی زیادہ تر لوگ کرتے ہیں، اور میں دیکھ رہا تھا آج بھی ایک بڑے چینل پہ صبح کو پروگرام میں وہ اسٹریٹ کرائم اور اس پہ آ رہا تھا، تو میں پولیس کی ایک بات بتا دوں آپ کو کہ پولیس نے جو ہے جو ابھی ایکشن کیا ہے کیئر ٹیکر گورنمنٹ کے بعد، جب پولیٹیکل گورنمنٹ آئی، اس سے اسٹریٹ کرائم ختم میں نہیں بولوں گا ہوا ہے، لیکن بہت بڑی حد تک جو ہے وہ کم ہوا ہے، اور کوئی 224 کیسز جو ہیں وہ رابری کے ڈیٹیکٹ ہوئے ہیں، 189 جو اکیوز وہ اریسٹ ہوئے ہیں، کرمنل جو ہیں 57 کرمنل مارے جا چکے ہیں پولیس کے مقابلے میں۔ اور اسٹریٹ کرائم کا اگر الگ کروں، یہ جو میں آپ کو رابری کیسز بتایا تھا، اسٹریٹ کرائم کا اگر بتا دوں آپ کو، تو اسٹریٹ کرائم میں نمبر آف انکاؤنٹر جو پولیس کے ہوئے ہیں وہ 1982، اور ریڈ ہینڈڈ کیپچرڈ لوگ پکڑے گئے ہیں وہ 3580، گینگز بسٹڈ جو ہے 480، ڈیکوائٹس اور کرمنل جو مارے گئے ہیں وہ 212 ڈیکوائٹ اور کرمنل پولیس مقابلوں میں مارے جا چکے ہیں۔ نوٹیفائڈ ڈیکوائٹس کلڈ جو ہیں وہ 3، اور ڈیکوائٹس کرمنل اریسٹڈ جو ہیں وہ 8163 لوگ اریسٹ ہوئے ہیں، 8163۔ ہائی وے ڈیکوائٹس رابری جو ہے وہ ایک جو اس کو پکڑا گیا ہے، اور ہائی وے ڈیکوائٹس رابر جو ہے وہ 3 اریسٹ ہوئے ہیں۔ ہمارے پاس انفارچونیٹلی صرف نیگیٹو خبریں چلتی ہیں، لیکن جو پولیس کام کر رہی ہے، جس طرح پر نظام چل رہا ہے، یہ نہیں کہ پولیس ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھی ہوئی، تو اس کو بھی میرے خیال سے ہائی لائٹ کیا جائے تو بہتر ہے۔ ریکوری آف illicit ویپنز جو ہے، اینٹی ایئر کرافٹ گن 5 پکڑی گئی ہیں، LMG G3 رائفل جو ہیں 12 پکڑی گئی ہیں، کلیشنکوف 81، شارٹ گن 214، پسٹل ریکوری جو ہے وہ 4796، گرنیڈز جو ہیں وہ 24 گرنیڈز جو ہیں وہ مختلف قسم کے لوگوں سے پکڑے گئے ہیں۔ ڈیکوائٹس جو کچے میں جو آپریشن چل رہا ہے اس میں 43 ڈیکوائٹس جو ہیں وہ مارے گئے ہیں ابھی تک، 43 ڈاکو سندھ پولیس نے مارے ہیں، اور اس میں ڈیکوائٹس اریسٹڈ 171 ہوئے ہیں، ویپنز ریکورڈ 200 ہوئے ہیں۔ پولیس کے 11 جوان اس پورے آپریشن میں شہید ہو چکے ہیں، اور 16 جو ہے پولیس کے ہمارے جوان جو ہیں وہ زخمی ہوئے ہیں۔ تو میں وہ گزارش کروں گا کہ روز جہاں پہ ہمیں اسٹریٹ کرائم پہ بتایا جاتا ہے، میری گزارش ہوگی، ٹھیک ہے آپ خبر بتائیں، خبر آپ دیں، لیکن یہ بھی کوشش یہ بھی بتائیں کہ جی پولیس ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھی بھی نہیں ہے، پولیس جو کام کر رہی ہے۔ میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دے دوں، اور میں یہ منع نہیں کر رہا، نہ اس کو پلیز کوئی غلط مثال میں پولیس کے پیکیج بنانا شروع کر دیں۔ آپ کو پتہ ہے اس وقت، اب میں شہر کا نام نہیں لیتا، دنیا کا ایک بہت بڑا ملک ہے، بہت اچھا ملک ہے، ٹھنڈا ملک ہے، سب وہاں گھومنے جاتے ہیں، وہاں اسٹریٹ کرائم کی ورسٹ پوزیشن ہے، ورسٹ پوزیشن ہے۔ وہاں پہ آپ موبائل فون پہ یوں بات کر کے آپ سڑک پہ جا نہیں سکتے، سائیکل پہ لوگ آ کے اٹھا کے لے جاتے ہیں۔ آپ سمجھ گئے ہوں گے میں کس ملک کا، کس شہر کا نام لے رہا ہوں۔ وہاں پہ آپ موبائل پہ بات کرو گے، کوئی واچ پہنو گے، کوئی بیگ لوگے آپ، تو 1 سیکنڈ میں جو آپ کا وہ کیپچر ہو جائے۔ اور وہاں کی پولیس کے پاس جب کمپلینٹ لے کے جاتے ہیں تو پولیس کہتی ہے کہ پلیز ڈونٹ ریزسٹ نہ کریں ان کرمنلوں کے ساتھ۔ آپ ابھی گوگل پہ سرچ کریں، آپ کو اس ملک کا، اس شہر کا نام نظر آ جائے گا۔ اور اس کے بہت بڑے جریدے جو ہیں، مجھے اس جریدے میں کوئی ایک خبر دکھا دیں کہ اس ملک میں، کہ جی اس ملک میں یہ ہو رہا ہے۔
ہمارے پاس انفارچونیٹلی ہم نیگیٹو خبر کو زیادہ پورٹری کرتے ہیں. جب نیگیٹو خبر کو ہم پورٹری کرتے ہیں تو پوری دنیا سمجھتے ہیں کہ یہاں پہ صرف نیگیٹیوٹی کوئی ہو رہی ہے, لیکن ہم پازیٹیوٹی دکھائیں کہ یہ ٹھیک ہے, گورنمنٹ کا فرض ہے, حکومت کا کام ہے, پولیس کا کام ہے. کہیں کمی کوتاہی ضرور ہوتی ہوگی, میں یہ نہیں بولا, لیکن نیت ٹھیک ہے. چیف منسٹر صاحب کی نیت ٹھیک ہے, ہوم منسٹر صاحب بہت محنت کر رہے ہیں, دل سے محنت کر رہے ہیں. ہوم منسٹر صاحب ضیاء النجار صاحب, آئی جی صاحب بہت زیادہ محنت کر رہے ہیں, دل سے محنت کر رہے ہیں. پوری ان کی ٹیم اچھے طریقے سے کام کرے تو پوری فورس کا جو ہے وہ مائنڈ سیٹ بالکل کلیئر ہے, وہ اسی ٹریک پہ کام کریں. لیکن ضرور کہیں نہ کہیں اگر چیلنجز ہیں, لیکن وہ پولیس کارروائی کر رہی ہے. یہ نہیں کہ پولیس ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کر بیٹھی ہوئی پولیس کارروائی کر رہی ہے. اس کے بعد ایک اور ایشو جو ہے اس وقت پاکستان کا سب سے بڑے میں بڑا ایشو ہے, وہ ہے انرجی کا, بجلی کے بلوں کا. اس وقت بجلی کے بل بہت مہنگے آ رہے ہیں, لوگوں کی برداشت جو ہے وہ اس سے زیادہ لوگوں کے بل آ رہے ہیں. پاکستان پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ, چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری صاحب اور صدر پاکستان محترم آصف علی زرداری صاحب بہت دفعہ یہ میٹر جو ہے وہ میٹنگز میں اٹھا چکے ہیں فیڈرل گورنمنٹ کے ساتھ, اور وفاقی حکومت کو انہوں نے یہ بہت دفعہ بہت سیریسلی کہا ہے کہ جی بجلی کے بل کم کیے جائیں, عوام کو ریلیف دیا جائے. ریسنٹلی ہی پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ نے بہت اپروچ کیا ہے فیڈرل گورنمنٹ کو, اور ہم امید کرتے ہیں کہ بہت جلدی کوئی عوام کو خوشخبری ملے گی. لیکن میں ایک چیز واضح کرنا چاہتا ہوں, اور میری دوست یہ بات بہت امپورٹنٹ کرنا چاہتا ہوں. ہمیشہ یہ تانا لگتا ہے کہ یار سندھ حکومت نے کچھ نہیں کیا, باقی حکومتوں نے کام کیے ہیں. آج یہ پروو ہو چکا ہے, آج یہ پروو ہو چکا ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی نے جو کام کیا ہے, آج پورا پاکستان جو ہے وہ سندھ حکومت کی طرف دیکھ رہا ہے. انرجی میں پورا پاکستان سندھ حکومت کی طرف دیکھ رہا ہے. اس وقت اگر جو سندھ حکومت کا ویژن تھا, جو شہید محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ کا ویژن تھا, جس کو جب محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ شہید کی حکومت گرائی گئی تو اس کے بعد وہ منصوبے بند کیے گئے. دوسری پارٹی کی حکومت آئی تو وہ منصوبے بند کیے گئے. وہ منصوبے محترم آصف علی زرداری صاحب نے آ کے شروع کیے 2008 کی حکومت کے بعد. اور آج میں کہتا ہوں کہ اگر وہ ویژن جو محترم آصف علی زرداری صاحب نے دیا, آج پورے پاکستان کو ریلیف وہی ویژن ہی دے سکتا ہے. اور اب جتنے بھی پاکستان کے اکنامک کے جو آپ کے ایکسپرٹس ہیں, جتنے انرجی کے ایکسپرٹس ہیں, وہ اس نتیجے پہ پہنچے ہیں کہ پاکستان میں اگر سستی بجلی کہیں سے بن سکتی ہے تو وہ تھر پار کر کے کوئلے سے بن سکتی ہے. یہ بات آپ کو شرجیل میمن نہیں کہہ رہا, یہ ایک سندھ کا انفارمیشن منسٹر نہیں کہہ رہا. آپ جتنے بھی میڈیا کے ہاؤسز ہیں, جتنے میرے جرنلسٹ بیٹھے ہیں, آپ اس وقت پورے پاکستان کے اینالسٹ کو بٹھا لیں, 100 شو کر لیں, کہیں گے کہ جی اب یہ نتیجے پہ پہنچے ہیں کہ جہاں سے ہمارا امپورٹڈ کول آ رہا ہے اس کو اب ڈسکریج کیا جائے, سب کو اس چیز پہ انکریج کیا جائے کہ سب تھر کا کوئلہ استعمال کریں اور تھر سے بجلی بنے. اور تھر سے اس وقت سب سے سستے میں سستی بجلی بنائی جا رہی ہے. جو عوام کو جو ٹیکسز دینے پڑتے ہیں, کبھی فرنس آئل کی بات میں, کبھی امپورٹڈ کول کے طریقے سے, اب تھر سے پاکستان کی سستے میں سستی جو ہے وہ بجلی بنائی جا رہی ہے. اور ہم نے کہا تھا, اور یہ ویژن تھا محترم آصف علی زرداری صاحب کا. اور اگر آپ کو بتاؤں کہ تھر پارکر میں اتنا کوئلہ ہے کہ 200 سال تک اگر پاکستان اس کوئلے کو ایکسپورٹ کرے تو واقعی یہ ملک جو ہے نا یہ کہاں سے کہاں پہنچ جائے. تو یہ ویژن آصف علی زرداری صاحب کا تھا, اس کو ہم سب سلام پیش کرتے ہیں. جب یہ آئیڈیا اور یہ ساری چیز کا جو کریڈٹ جاتا ہے وہ شہید محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ کو جاتا ہے, جس نے یہ کانسیپٹ دیا. اور پھر انفارچونیٹلی جب حکومت گئی تو وہ بند کیا گیا. پھر محترمہ آصف علی زرداری صاحب نے محترمہ کے مشن کو آگے لے کر جس طرح چلے, کیونکہ ان کو پتا تھا کہ پاکستان میں ان ساری فیوچر میں انرجی کرائسس آنے ہیں اور اس کا سولوشن سندھ حکومت ہی دے سکتی ہے اور تھر کا کوئلہ ہی دے سکتا ہے. اور آپ کو بتا دوں کہ یہ نہیں کہ بس تھر پہ کوئلہ نکالا گیا اور بند نکل گیا. وہ تھر پہ کوئلہ نکالنے کے لیے جو اسٹڈیز ہوئی ہیں, جو ٹرانسمیشن لائنز لگی ہیں, جو وہاں پہ روڈ نیٹ ورک بنا ہے, یہ میرے دوست بیٹھے ہوئے تھر کے, یہاں پہ صحافی بھی بیٹھے ہیں, باقی سارے دوست ہمارے تھر کے وہاں روڈ نیٹ ورک جا کے دیکھ لیں, جو پانی جس طرح پہنچایا گیا ہے. یہ تو نہیں ہے کہ بس کوئی زمین تھی اس پہ نکال دیا, ایک وہ ایکسکیویٹر گیا اور تھر کا کوئلہ نکل گیا, نہیں. پورا نیٹ ورک بنا ہے, پوری ٹرانسمیشن لائنز وہاں پہ بچھائی گئی ہیں. وہاں پہ روڈ کے بہت, مطلب میں کہتا ہوں دنیا کے بہترین کوالٹی کے روڈز بنائے گئے ہیں.
پانی کی وہاں لائنیں پہنچائی گئی. یہ سارا کریڈٹ پاکستان پیپلز پارٹی اور سندھ حکومت کو جاتا ہے. اس وقت کے وزیر اعلیٰ سید قائم علی شاہ صاحب نے یہ پروجیکٹ شروع کیا, پھر مراد علی شاہ صاحب نے اس پروجیکٹ کو آگے لے کر گئے, اور آج دن تک تھر سے جو ہے وہ کوئلہ نکل رہا ہے. اور اس وقت بھی ہم تھر سے 2640 میگا واٹ بجلی پیدا کر رہے ہیں, جو کہ نیشنل گریڈ میں جاری ہے. حالانکہ ڈائریکٹلی جب یہ کام سارا شروع ہوا تو سندھ حکومت تو سائڈ میں ہو سکتی تھی کہ بھائی یہ فیڈرل گورنمنٹ کی ذمہ داری ہے بجلی پیدا کرنا, کیا نہیں. ہم نے کہا کہ یہ ہمارا ہر پاکستانی کا فرض ہے, اور ہم نے اس میں اپنا رول پلے کیا. ہم نے اپنے جو بجٹ ہے, بجٹ کے پیسے کا بہت بڑا پورشن جو ہے تھر کے کوئلے پہ لگایا. اور آج پورا پاکستان, میں جس طرح کہا کہ پاکستان کا ہر معاشی ماہر اور پاکستان کا ہر جو انرجی کا ماہر ہے وہ اس نتیجے پہ پہنچا ہے کہ یس, کہ سب سے سستی بجلی جو ہے وہ تھر کے کوئلے سے بنائی جائے گی. تو یہ ویژن اور یہ کریڈٹ صرف اور صرف پاکستان پیپلز پارٹی کو جاتا ہے. تو جو میرے دوست جو کرٹکس ہیں, جو کرٹک کرتے رہتے ہیں, میری گزارش ہوگی کہ تھوڑا مہربانی میں گزارش ہوگی سارے میڈیا ہاؤسز سے, آپ جائیں, اپنے رپورٹرز بھیجیں, اپنے اینکرز بھیجیں, جا کے دیکھیں تھر میں کیا ہو رہا ہے. سب پورے پاکستان کا بوجھ اس وقت تھر پارکر نے اپنے کندھے پہ اٹھایا ہوا ہے. وہ تھر پارکر کا وہ پسماندہ علاقہ, جو پسماندہ علاقہ تھا, وہ اس وقت پورے پاکستان کا سولوشن نکالنے کے لیے وہ آج اپنے پیروں پہ کھڑا ہے, کہ وہ پورے پاکستان کو سپورٹ کرنے کے لیے وہ تھر پارکر کا وہ ضلع ہے جس کو ہمیشہ اگنور کیا گیا, جس کو ہمیشہ اس پورے پروجیکٹ کو اگنور کیا گیا. اور جن لوگوں نے اگنور کیا, میرے حساب سے انہوں نے قومی جرم کیا, کہ اس پروجیکٹ کو جس سے ہمارے ملک کی کا پورا فیوچر ڈپینڈ کرتا تھا, اس کو اتنا عرصہ اس کو اگنور کیا گیا. لیکن الحمدللہ میں نے جس طرح کہا کہ اس طرح وہ آ گیا. اور اس وقت اگر آپ رینکنگ دیکھیں گے, صرف ایک پنجاب میں ایک گیس کا پلانٹ ہے, ٹھیک ہے, اور وہ گیس کا پلانٹ بھی ایک لمیٹڈ بجلی پیدا کر رہا ہے. اس کے بعد سستے میں سستی جو بجلی میں نے بتایا آپ کو, 11 روپے پر یونٹ جو تھر پارکر کا کوئلے سے بجلی پیدا ہو رہی ہے, 11 روپے پر یونٹ سے. سیکنڈ نمبر پر رینکنگ میں اگر آپ دیکھیں گے تو سیکنڈ نمبر پہ آئے گا سب سے سستا. پھر ہمارا ایک اور جو نوری آباد کا جنریشن ہو رہی ہے پاور پلانٹ, 9 روپے پر یونٹ جو ہے وہ بجلی پیدا کر رہا ہے. تو حکومت سندھ نے, اور وہ جو ہماری نوری آباد سے جو 100 میگا واٹ بجلی پیدا ہو رہی ہے, وہ ہم کے الیکٹرک کو دے رہے ہیں, کہ کے الیکٹرک وہ بجلی جو ہے وہ اپنے شہریوں کو دے. تو سب سے سستے سولوشنز اس ملک میں, اس ملک کو کرائسس ہے اس وقت انرجی کا. ہمارے پاس اس وقت ڈیفینیٹلی یونٹ بجلی مہنگی, جس پہ پیپلز پارٹی کی حکومت اور پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ جو ہے وہ فیڈرل گورنمنٹ کو انگیج کر کے بیٹھی ہوئی ہے کہ آپ ریٹ کم کریں, آپ لوگوں کو ریلیف دیں. اگر ضرورت پڑے تو حکومت سندھ بھی تیار ہے, باقی سب بھی تیار ہے. ہم چاہتے ہیں کہ لوگوں کو ریلیف ملے کسی نہ کسی طریقے سے, تاکہ لوگ بیچارے بجلی کا بل بھر سکیں. آپ سب لوگ بیٹھے, سب کے لیے پرابلم ہے, لیکن پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت سندھ جو ہے وہ, اور پیپلز پارٹی کی قیادت, وہ اس ملک کو ہر بحران سے نکالنے کے لیے سب سے آگے آپ کو نظر آئے گی, سب سے آگے نظر آئے گی. تو ونڈ پاور سے ہم جو ہے وہ 1845 میگا واٹ بجلی پیدا کر رہے ہیں. ونڈ پاور سے 1845 میگا واٹ بجلی پیدا ہو رہی ہے, جو کہ آپ کو نیشنل گریڈ میں جا رہی ہے. تو یہ ساری چیزیں ہم اس لیے کر رہے ہیں کہ ہمیں عوام کو ریلیف پہنچانا ہے. ایک اور چیز جو اب ہم فوری شروع کرنے جا رہے ہیں, وہ بھی 14 اگست کے بعد میں نے کہا آپ سے شیئر کر لوں. ہمارے پاس جو پنک بسز چلتی ہیں خواتین کے لیے, اس میں ہم ایک نیا کام شروع کرنے جا رہے ہیں. ایک نجی ایک کمپنی سے ہمارا ہو رہا ہے کانٹریکٹ یا ایم او یو کہہ دیں, کہ وہ خواتین سفر کرتی ہیں. ہم خواتین کو آگاہی دینے جا رہے ہیں کہ ان کے اس ملک میں کیا کیا حقوق ہیں, جو کہ ان کو ایجوکیٹ ان کو نہیں کیا گیا قوانین کے حوالے سے. وہ جو پنک بس کا سفر جو وہ 30-35 منٹ اگر کسی ایک اینڈ سے دوسرے اینڈ پہ جا رہی ہوں گی, تو وہاں پہ ان کو اسی سفر کے دوران ان کو آگاہی دی جائے گی کہ جی اگر آپ نکاح کرنا ہے یا نکاح میں ہے تو آپ کے کون کون سے حقوق جو ہیں آپ کے ہسبینڈ کے اوپر آپ کے ہیں, کہیں قانون میں ہے تو آپ کے کون کون سے حقوق آپ کے پاس ہیں, اگر کہیں پہ آپ کو خدا نخواستہ مس ٹریٹ کیا جاتا ہے تو آپ کے پاس کون کون سے حقوق ہیں, آپ کے پاس کون کون سے لاز ہیں جو آپ کو مدد کرتے ہیں. اسی طریقے سے آپ کو ہر حساب سے کوئی آپ کے ورک پلیس پہ آپ کو کوئی ہیریس کرتا ہے تو آپ کے پاس کون کون سے حقوق ہیں. تو سارے قوانین جو ساری چیزیں جو ہیں وہ خواتین کو ایجوکیٹ کرنے کے لیے اور اچھا ان کو کرنے, ان کو وہ اویئرنیس کے لیے, وہ سمجھے ایک طریقے کی اویئرنیس کیمپین اس سفر میں شروع کی جا رہی ہے, جو کہ پاکستان میں پہلی مرتبہ ہوگا. میں شاید سمجھتا ہوں کہ دنیا میں پہلی مرتبہ ہوگا کہ کسی بس کے سفر میں آپ ان خواتین, ہماری ماؤں کو, ہماری بہنوں کو, ہماری بیٹیوں کو آپ وہاں پہ وہ ایجوکیشن دینے جا رہے ہیں, ان کو ایجوکیٹ کرنے جا رہے ہیں کہ جی آپ کے یہ رائٹس ہیں, جس رائٹس پہ آپ مطلب یہ دنیا میں ویسے مختلف جگہوں میں اس طرح کے ورک شاپس جس طرح ہوتے ہیں یا سیمینارز ہوتے ہیں, سمجھے کہ اب وہ ڈیلی وہ سیمینارز جو ہیں
وہ اس بس سروس میں ہم شروع کر رہے ہیں تاکہ لوگوں کا ٹائم وہاں پہ ویسٹ نہ ہو, ایئر کنڈیشن بس میں بیٹھ کر بھی وہ لوگ اس طرح کی چیزوں کو سے وہ فائدہ لیتے رہیں. تو یہ میری اچھا ایک اور چیز جو امپورٹنٹ تھی, کل جو ہے عمر ایوب صاحب جو کہ پی ٹی آئی کے لیڈر ہیں, انہوں نے سندھ حکومت کے بارے میں گفتگو کی ہے. تو میں یہ بتاتا چلوں کہ عمر ایوب صاحب کی یہی دور سے بیٹھ کر جو ان کی یہ عقل جتنی بھی تھوڑی بہت کام کرتی ہے, وہ سندھ حکومت کو اگر تنقید کا نشانہ بنا رہے ہیں یا پاکستان پیپلز پارٹی کو تنقید کا نشانہ بنا رہے ہیں, یہ ان کے لیے واضح پیغام ہے کہ آپ پہلے اپنی حکومت کو دیکھ لیں. سندھ حکومت جو کری میں نے دکھا دیا, آپ کو بتا دیا. سندھ حکومت پورے پاکستان کو اب بوجھ اٹھا کے بیٹھی ہوئی ہے. آج بھی سندھ کے ہاسپٹلز جو ہیں وہ پورے پاکستان کے پیشنٹس کو علاج کر رہے ہیں, مفت میں علاج کر رہے ہیں. آج بھی کراچی جس شہر میں ہم بیٹھے ہوئے ہیں, یہاں پہ پورے پاکستان سے لوگ یہاں پہ آ رہے ہیں اپنے روزگار کے لیے. جہاں پہ آپ کی حکومت ہے وہاں پہ کوئی روزگار کے لیے نہیں جا رہا. میں واضح کر دوں, کسی صوبے میں لوگ روزگار کے لیے نہیں آ رہے, پورے پاکستان سے لوگ, اب کنٹری نارتھ سے لوگ روزگار کے لیے کراچی میں آ رہے ہیں, کیونکہ کراچی میں سندھ حکومت اپنے پیروں پہ کھڑے ہو کے ان کی مدد کر رہی ہے. کراچی اور سندھ کے تمام جو ہاسپٹلز ہیں پورے سندھ بھر کے, وہ لوگوں کو مفت میں ٹریٹمنٹس دے رہے ہیں. آپ کے صوبوں میں تو حکومتیں ہی نہیں ہیں. کے پی کے میں حکومت کا تصور ہی نہیں ہے. کے پی کے میں اس وقت جس طریقے سے طالبان مائنڈ سیٹ جو کہ عمران خان نے پیدا کیا تھا, میرے پاس آج بھی ایک ایک خبر کا وہ چیز موجود ہے. میں پڑھنے پہ آؤں تو پورا یہاں پہ 1-2 گھنٹے لگ جائیں گے. کس طریقے سے کے پی کے میں پی ٹی آئی کی حکومت نے ان کے مدرسوں کو فنڈنگ کی, کس طریقے سے پی ٹی آئی کی حکومت نے طالبان کو ویلکم کیا. عمران خان نے کہا کہ طالبان کے دفاتر کھولے جائیں. آج جو طالبان کے خلاف بات کریں نا, طالبان کے دفاتر کھولنے کی بات کی, ان کو ساتھ بٹھانے کی بات کی, ان کو فنڈنگ دی گئی کہ اس فنڈنگ سے وہ لوگ جو ہے وہ ویپنز خریدیں, گولیاں خریدیں. ان کے دور میں اے پی ایس کا واقعہ ہوا, پی ٹی آئی کے دور میں, کے پی کے میں. پی ٹی آئی کے دور میں جو ہے بنو جیل بریک, اور بنو جیل میں پہلے بھی کہہ چکا, ایسا نہیں کہ کوئی بندہ اندر سے نکلا, لوگ آئے قافلوں میں آ کے اپنے قیدی چھڑا کے اپنے ساتھی چھڑوا کے چلے گئے. تو یہ ہے پی ٹی آئی کی پرفارمنس. تو عمر ایوب صاحب, آپ کا فیلیور, اور آپ کے 3.5 سال تک جب آپ کا پرائم منسٹر تھا, کوئی ایک پروجیکٹ بتا دیں صرف لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے, ڈیجیٹل دہشت گردی کے لیے, لوگوں کو اکسانے کے لیے, لوگوں کو ورگلانے کے لیے, اداروں کے خلاف بدترین اور گھٹیا قسم کی سازشیں کرنے کے لیے, یا سوشل میڈیا پہ جس طرح آپ نے کیا, آپ نے صرف وہ کام کیا. آپ کوئی ایک پروجیکٹ نہیں بتا سکتے. نہ ہی آپ نے 3.5 سال میں پنجاب میں کوئی ایک پروجیکٹ کیا, نہ ہی آپ نے 3.5 سال میں پنجاب میں کے پی کے میں کوئی پروجیکٹ کیا. آپ کی 2 جگہوں پہ حکومت تھی. آپ نے کے پی کے میں کوئی ایک بڑی اسکیم آپ نہیں بتا سکے, اور آپ کی ایک ہی جو اسکیم تھی اس کی پھر کہانیاں ویسے ہی چل رہی, لیکن 7 ارب 9 ارب کے صرف کک بیکس لیے گئے کے پی کے بی آر ٹی میں. اور پنجاب میں جس طرح آپ کے بوزدار صاحب اور جس طریقے سے وہ ایک خاتون ہوتی تھی, اور جو آپ کا جس طرح آپ کام چلاتے تھے, تو آپ کی ورسٹ گورننس پی ٹی آئی کی رہی ہے, چاہے فیڈرل گورنمنٹ ہو یا دونوں صوبوں میں. اور اسی طریقے سے آپ نے صرف ایک ہی کام کیا ہے, سازشیں وہ آپ کرتے ہوئے آئے ہو. چاہے آپ ملک کو نقصان پہنچانے کے لیے وہ سازشیں کر رہے ہو, چاہے آپ وہ سازشیں اپنے قوم کو گمراہ کرنے کے لیے کر رہے ہو, یا آپ چاہتے ہو کہ ملک کا خدا نخواستہ دیوارہ نکلے, جس طرح آپ نے آئی ایم ایف کو خط لکھے. آپ لوگ سیاست کس طرح کر رہے ہو, یہ صرف میرے خیال سے آپ کو کوئی لک آپ کا کام کر رہا ہے, ورنہ آپ لوگوں نے اس ملک کو تباہی کے دورائے پہ خدا نخواستہ پہنچانے کی کوئی کسر نہیں چھوڑی. پی ٹی آئی نے, پی ٹی آئی کی لیڈرشپ نے کوئی کسر نہیں چھوڑی کہ پاکستان کو کسی طریقے سے جو ہے اس کا دیوالیہ نکالا جائے. جس طرح آپ نے کبھی پہلے آئی ایم ایف کو خط لکھے, پھر آپ نے دہشت گردوں کو پروموٹ کیا اس ملک میں, پھر آپ نے اس ملک میں جس طریقے سے مختلف طریقے سے ملک کے محکموں کو آپ نے ملائن کرنے کی کوشش کی. 9 مئی کا جو اندوناک واقعہ تھا, جس میں سمجھتا ہوں کہ 9 مئی کے واقعے میں میں سلام کرتا ہوں اس وقت کی ملٹری لیڈرشپ کو, جس نے بہت پیشنس کے ساتھ کام کیا. ورنہ اگر میرے گھر پہ کوئی گھسے گا گھر کے اندر, تو ظاہر ہے وہ حق آپ کو قانون دیتا ہے. قانون میں وہ حق ہے کہ اگر آپ کے گھر میں کوئی آئے تو سیلف ڈیفینس میں آپ کچھ بھی کر سکتے ہو. آپ نے قائد محمد علی جناح کے جناح ہاؤس پہ حملے کرنے کی کوشش کی, آپ نے اس کے اندر آپ گھسے. یہ نہیں تھا کہ اس وقت کی جو وہاں پہ لوگ تھے وہ آپ سے وہاں پہ مقابلہ نہیں کر سکتے تھے, وہ اپنے لوگوں پہ گولیاں چلانا نہیں چاہتے تھے, وہ اپنے لوگوں کے اوپر جو ہے وہ بندوقیں سیدھی کرنا نہیں چاہتے تھے. یہ ان کا بڑپن تھا, اس وقت کی ملٹری لیڈرشپ کا یہ بڑپن تھا, ان کی میچورٹی تھی کہ انہوں نے آپ کو اس وقت اس طرح ریئیکٹ نہیں کیا.
تو یہ جتنے بھی آپ نے ریڈ لائن پاکستان کی کراس کی ہیں، جتنے بھی آپ نے پاکستان کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی ہیں، یہ ساری اس وقت کی ہماری جتنے بھی پولیٹیکل لیڈرشپ یا ملٹری لیڈرشپ ہے، ان سب کی میچورٹی ہے کہ آپ کو اس طرح ٹیکل کیا جائے. اور ہم چاہتے بھی ہیں کہ کبھی بھی اپنے عوام پر نہ کوئی تشدد کیا جائے، عوام پہ خدا نخواستہ کوئی جو ہے وہ ریاستی اس طرح کی کوئی زور دیا جائے. لیکن آپ لوگوں نے ہر لائن کراس کی، آپ نے برداشت کے تمام جو وہ لائنز تھیں وہ کراس کی. تو یو پیپل آر ناٹ سپوز کہ آپ لوگ جو ہے لوگوں پہ بیٹھ کے بیس لیس قسم کے ایلیگیشن لگائیں. آپ اس وقت خود جو ہے وہ اپنے شدید قسم کے جو آپ لوگوں نے اس ملک پہ تھوپا ہوا ہے ایک جنگل کا قانون کوشش کر رہے ہیں کہ آپ ہو، وہ ناکام ہوگا. آپ کی کوئی سازش کامیاب نہیں ہوگی، آپ کی لیڈر کی کوئی سازش کامیاب نہیں ہوگی. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جتنی بھی چیزیں تھیں یہ آپ کے لیے یہ کافی ہے کہ عمر ایوب صاحب اپنے کام سے کام رکھیں. سندھ پہ جو ہے وہ آپ کی پہلے بھی دال نہیں گلی ہے، ابھی بھی آپ کی دال نہیں گلی ہے. ایک صاحب یہ بتا دیں کہ آپ نے بتایا خوشخبری دی کہ سندھ سب سے سستی بجلی بنا رہا ہے، اور غالباً جب ہم نے بھی وہاں وزٹ کیا تو یہ بتایا گیا کہ 600 میگا واٹ سے زائد تھر سے 3000 یا 6000 اسی طرح سے، اور یہاں نوری آباد سے بھی جو ہے آپ نے کہا کہ الیکٹرک کو دی جا رہی ہے. تو آئین کے آرٹیکل 158 کا حوالہ سی ایم صاحب دیتے رہے ہیں کہ سب سے پہلے جو معدنیات یا جو ذرائع صوبے سے نکلتے ہیں اس پہ پہلے صوبے کی عوام کا حق ہے. تو کے پی جب یہ حق جتا رہا ہے، کشمیر کے لوگوں نے احتجاج کیا، تو یہ سستی بجلی سندھ کے لوگوں کو آپ لوگ کیوں نہیں دیتے؟ اور اس حوالے سے جو ہے آپ اگر کوئی قانون سازی بھی ہے تو وہ کیوں نہیں کرتے، جبکہ آپ نے اپنی ٹرانسمیشن کمپنی بھی بنا لی ہے؟ دیکھیں جی، ہم نے کہا کہ ہم ابھی تو وفاق کی اور پاکستان کی مدد کر رہے ہیں، جو کہ ہم پہ فرض ہے. کوئی احسان نہیں کری سندھ حکومت کا فرض ہے. لیکن یہ ضرور بات ہے کہ جو ہم نے کیا، جو آج لوگ تنقید کرتے ہیں سندھ پہ، تو آج پورے پاکستان کی نظر سندھ حکومت پہ ہے. پیپلز پارٹی کی سندھ حکومت ہے اور پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ کے ان کارناموں پہ جس پہ پورا پاکستان پر ڈپینڈ کر رہا ہے. اگر بجلی اس ملک میں فیوچر میں لوگوں کو سستی دینی ہے تو صرف اور صرف تھر پارکر کے کوئلے سے دینی ہے، اور وہ کوئلہ جو کہ محترمہ بینظیر بھٹو شہید کا ویژن تھا اور پریزیڈنٹ آصف علی زرداری صاحب نے اس کو پائے تکمیل تک پہنچایا. تو یہ جو لوگ، میں کرٹکس کی بات کر رہا ہوں، جو کالم نویس ہیں، جو ٹی وی پہ آ کے تبصرے کرتے ہیں، تو برائے مہربانی آپ سب لوگ اس چیز کو مانیں. ہاں، جہاں تک بات ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ جی یہاں پہ لوکل لوگوں کو زیادہ چیزیں سستی ملے، تو وہ کیا ہے. اگر سلام کوٹ سے بجلی نکل رہی ہے تو سلام کوٹ کے لوگوں کے لیے بجلی مفت ہے اس وقت. چند یونٹس جو ان کو وہ مفت دیے گئے ہیں کہ جی وہ آپ نے بالکل فری میں یوز کرنے ہیں. تو اسی طریقے سے ظاہر ہے ہم تو کہتے ہیں کہ میں نے آپ کو کہا کہ 200 سال تک آپ ایکسپورٹ کر سکتے ہیں، اپنے ملک کی ضروریات تو کافی رہیں. تو جب ان شاء اللہ تعالیٰ آپ جب اس لیول پہ جائیں گے، اب بھی مائننگ بڑھ رہی ہے اور مزید بڑھائیں گے. سندھ حکومت نے فل فوکس کیا ہوا ہے، اور میں کہا کہ سندھ حکومت اپنے اربوں روپے اس صرف انفراسٹرکچر کو بنانے پہ خرچ کیے ہیں، جو کہ پورے پاکستان کے لیے سولوشن تھا. کہ ہمیں پتا تھا کہ بجلی ہم ڈائریکٹ نہیں بانٹ سکتے، ہمارا سبجیکٹ ہی نہیں تھا. بائی نوئنگ دا فیکٹ ہمیں پتا کہ ہم پورے پاکستان کی مدد کرنے جا رہے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہی ہوتی ہے سب سے بڑی اپنے ملک کے ساتھ، اپنی مٹی کے ساتھ، اپنے وطن کے ساتھ محبت. پہلے جمالی صاحب، اچھا سوری. میں آپ سے یہ پوچھ رہا تھا کہ آپ نے پی ٹی آئی کا ذکر کیا، تو کل ایک خبر تمام ٹی وی چینلز پہ چلی ہے کہ پی ٹی آئی کی جس نے سہولت کاری کی، جس نے پی ٹی آئی کی سرکار بنائی، وہ اپنے ادارے کے سامنے اس کا احتساب ہو رہا ہے. میں فیض امین کا نام لے رہا ہوں، ٹی وی پہ چل کے اب میں کیا کروں. انہوں نے نام دیا ہے کہ اس کا کورٹ مارشل کر رہے ہیں. ایک تو وہ پی ٹی آئی کے جو اس کے بارے میں رد عمل ہے وہ کریں، ان کا قانونی معاملہ ہے، یعنی وہ اس کو اپنا بھی نہیں کرے. دوسرا یہ کہ بشیر میمن کا نام کس نے دیا تھا گورنر کے نام؟ اچھا، میں جہاں تک آپ نے فیض حمید کی بات کی، ڈیفینیٹلی ایک محکمہ ہے، محکمے نے اپنے ایک آفیسر کے خلاف، ان کا آفیسر تھا، ان کے خلاف کارروائی کر رہی ہے. تو یہ اچھی بات ہے، محکمے کو پورا اختیار حاصل ہے کہ کوئی بھی فیصلہ کرے اور کسی بھی اپنے امپلائی کے خلاف کارروائی کر سکتی ہے. تو اس کو تو آپ سب لوگوں نے ہم نے سب نے اس کو اپریشیٹ کرنا چاہیے کہ کوئی میں سمجھتا ہوں کہ اس میں تفصیلی ڈی جی آئی ایس پی آر صاحب کا بیان آ چکا ہے اور اٹ از اے ویری بریف اسٹیٹمنٹ. تو اس کے بعد اب اس پہ کیا کامنٹ کرنا ہے ہم نے. جہاں تک آپ نے بشیر میمن صاحب کی بات کی، پیپلز پارٹی کی طرف سے کوئی نام بشیر میمن صاحب کا نہیں گیا ہے. ٹھیک ہے، میرے خیال سے جو خبر چلی ہے وہ خبر ہی غلط چلی ہے. جی اچھا سر، میرا بھی اسی تناظر میں سوال تھا. کل پیپلز پارٹی کے ایک اہم رہنما کا ایک بیان آیا ہے سامنے، انہوں نے میڈیا سے ٹاک کی ہے. انہوں نے کہا ہے کہ پیپلز
वफाकी में ऐसे लोग भी बैठे हुए हैं, वजीर बने हुए हैं, जिन्होंने माजी में मोहतरमा के खिलाफ बदशर्त बातें की हैं, गालियाँ दी हैं। उन्होंने ये भी कहा है कि बशीर मेमन साहब का नाम इसलिए चलवाया गया, वो एक सूबाई वजीर ने चलवाई ताकि वफाक और सूबे में मसाइल पैदा हो। थोड़ा सा ये अच्छा अब देखिए ना, एक चीज़ सारी आपने बात कर रहे हैं उसमें सब हवाओं में। एक वजीर ने कहा, फिर उस वजीर के बाद किसी ने ये किया। अच्छा नहीं, मैं वही बोल रहा हूँ मैं। अच्छा मैं कि जो भी है बेहतर होगा मखदूम साहब मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि नाम ले सबके कि किसके बारे में बात हो रही है, ताकि पता चले कि कौन मोहतरमा के लिए पहले खुदा न खास्ता इस तरह की कोई लैंग्वेज इस्तेमाल करा जो आज कैबिनेट में बैठा हुआ है, तो पता चलेगी बात। जी नेक्स्ट क्वेश्चन काजी साहब। इस दोबारा रिफ्रेश करें प्लीज। देखिए जी, ये तो तब सारी चीज़ें आपकी काजी साहब आएंगी सामने कि जब हमारे पास सारी रिपोर्ट आएगी कि क्या इल्ज़ाम है और क्या कार्रवाई है, उसमें कौन कौन शामिल है। तो ये आप वाली बात भी वही वाली बात, वही बयान वाली मफरूज़ों पे कि अगर ये होता कि ये हो या पीछे ये हो, तो चीज़ें जब सामने आ जाएंगी सब उस पर बातचीत हो जाएगी। मैंने कब बोला फ्री बिजली मिलेगी? मुझे मरवाओगे क्या भाई? देखिए जी, हुकूमत कोशिश कर रही है, पीपल्स पार्टी तो कोशिश कर रही है कि जी हम आवाम को रिलीफ दिलवा सके, और उसके लिए बेहतर तरीका होता है, हम लोग सड़कों वाले नहीं हैं। सड़कों पे बंदा बात है, पहले डायलॉग होते हैं। तो हमारी फेडरल गवर्नमेंट्स के गुजारिशात भी चल रही हैं, गवर्नमेंट लेवल पे, पार्टी लेवल पे बातचीत भी चल रही है कि लोगों को बिजली सस्ती की जाए, कि लोगों को रिलीफ मिल सके। हमारा फर्स्ट और लास्ट प्रायोरिटी है कि पब्लिक को रिलीफ दिया जाए, फिर वो किसी सूरत में भी मिले, लेकिन वो मिलना ज़रूरी है। जी खोसो साहब आप बताएं। देखिए, मुझे ऑनेस्टली स्पीकिंग मुझे को इस तरह की शिकायत आई कि कहीं पे केमिकल वाला दूध किसी जगह पे मिल रहा है, तो डेफिनेटली वहाँ पे असिस्टेंट कमिश्नर्स जो हैं वो उनकी जिम्मेदारी है कि वहाँ पे रेड्स करें, उन लोगों को गिरफ्तार करें। अच्छा शाजिद साहब, ये बता दें कि जनाब फैज़ हमीद की गिरफ्तारी से पहले इमरान खान ने कहा था कि ये हुकूमत और ये सारे लोग जो है इंक्लूडिंग पीपल्स पार्टी, ये सारे बंद गली में आ गए, 2 महीने भी बहुत है, अब इनको टेंडर करना पड़ेगा। तो इस बयान को आप कैसे देखते हैं? देखिए जी, इमरान खान सिर्फ वहाँ से बैठ के शोशे छोड़ रहा है, और बड़ी बात है कि उसको जेल में सारी सहूलियात मौजूद हैं, कि जेल में बैठ के बयानात भी चल रहे हैं, इंटरव्यूज़ भी चल रहे हैं, हुकूमतें भी बन रही हैं जेल में बैठ कर के, इसको हुकूमत बनाने दो, इसको ये करने दो, इसको वो करने दो। तो मैं समझता हूँ कि अभी वो बयान उनको देने दें, लेकिन उनके बयान बड़े ख़तरनाक बयान भी हैं। अगर आप चीज़ों को देखें कि अभी उन्होंने रिसेंटली एक बयान दिया है पेट्रोल बम के हवाले से, कुछ सहाफ़ी गए थे, बोला कि पेट्रोल बम जो है वो हमने ज़मान पाक से गिराए गए। आपको पता कि दुनिया के किसी भी मुल्क में कोई एक्स प्राइम मिनिस्टर या लीडर लेवल का आदमी कहे कि हाँ मुझे गिरफ्तार, कोर्ट के ऑर्डर पर गिरफ्तार करने आए थे, और जवाब में मेरे घर के लॉन से जो हमने पेट्रोल बम पुलिस पर फेंके। आप क्या समझते हैं कि अगर अच्छा उस पेट्रोल बम में खुदा न खास्ता कोई बंदा मार जाता, कोई पुलिस वाला मर जाता, कोई शहीद हो जाता, कोई राहगीर शहीद हो जाता, तो क्या होता? मतलब अटेम्प्ट टू मर्डर तो है ना। अटेम्प्ट टू मर्डर के बर्तानिया में अभी आप देख रहे सजा क्या है, लाइफ सेंटेंस है अटेम्प्ट टू मर्डर में। अगर आपको पता चले कि आपने किसी को मारने की कोशिश की, बर्तानिया के कानून में जहां पे ये ज्यादा रहते हैं, इनके बच्चे रहते हैं, इनकी फैमिली वहां बर्तानिया में रहती है, तो इनको पता होना चाहिए खान साहब को कि अगर अटेम्प्ट टू मर्डर की जो सजा है वो बर्तानिया के कानून में जो है वो उम्र कैद है। और आपने तो उस इंसाफियों के सामने भी मान लिया, लेकिन पूरी दुनिया ने देखा कि कोर्ट के ऑर्डर पे जब पंजाब पुलिस आपको गिरफ्तार करने आई तो आपके घर से पेट्रोल बम फेंके गए, तो इट इज अटेम्प्ट टू मर्डर। फिर मर्डर हो
یا نہ ہو, کوئی بچ گیا ہو, اللہ تعالیٰ بچانے والی ذات ہے تو وہ بچ گیا, لیکن آپ نے اٹیمپٹ مرڈر تو کر لیا ہے. دوسری بات, کون سے جو ہے لیڈر لیول کا آدمی یہ بولتا ہے کہ ہم نے کیا بھی اور وہ کر بھی رہا ہے. اور دیکھیں یہ ہمارے پاس یہ پولیٹیکل پوائنٹ اسکورنگ ہو رہی ہے. کیپٹل ہل کا واقعہ ہوا تھا نا امریکہ میں, 15 سال 20 سال لوگوں کو سزائیں ملی ہیں کیپٹل ہل کے واقعے میں, جو لوگ جو کنوکٹڈ ہوئے ہیں, جو ملوث ہوئے ہیں. یہاں پہ صرف ہم پولیٹیکل پوائنٹ اسکورنگ پہ بچ کر بیٹھے ہوئے ہیں, یا پسند یا ناپسند کی بنا پر جو آج کل کام چل رہا ہے زیادہ, کہ کسی کو ضمانت دے دو, کسی کو جو ہے وہ ریلیف دے دو. مطلب قانون کی جو ایک ویلیو ہے اس کو ہونا چاہیے. میں کہتا ہوں آج اگر دنیا کی کسی عدالت کا جج, کسی بھی عدالت کا جج, بڑا میں اوپنلی کہہ رہا ہوں کہ جی کو یہ پتا ہو کہ, اور بندہ وہ ایڈمٹ بھی کر رہا ہے کہ ہاں میں نے اپنے گھر سے پیٹرول بم پھینکے, پیٹرول بم اس کے گھر سے پھینکے گئے پولیس کے اوپر, تو کیا سزا ہونا چاہیے؟ اگر یہ جائز ہے تو سب کو اجازت دے دو بھائی اس ملک میں, کہ کون سے, اور وہ بتا بھی رہتے ہیں پیٹرول بم کون سی بڑی بات ہے, پانی میں پیٹرول ڈالو, اوپر دھاگا ڈالو, آگ لگاؤ اور پھینک دو. تو مطلب یہ معاشرے جو ہے نا, یہ اس طرح یہ کسی اچھے معاشرے میں یہ باتیں نہیں ہوتی. جو خدا نہ خاصا جن ممالک میں قانون نہ ہو, آئین نہ ہو, وہ تو ٹھیک ہے. جس ممالک میں قانون اور آئین ہو, ادھر آپ بیٹھ کر آپ لوگوں پہ حملے, پولیس پہ کون سے لیڈر نے آج تک حملے کیے ہیں؟ کون سی پارٹی کے لیڈر نے آج تک حملے کیے؟ کسی نے اس طرح پولیس پہ حملے نہیں کیے, انہوں نے حملے کیے ہیں یار. مطلب اور اس کے بعد بھی اگر کہتے ہیں کہ نہیں ہم مظلوم ہیں تو ٹھیک ہے, پھر اسٹیٹ فیصلہ کر لے, پھر عدالت فیصلہ کر لے کہ ٹھیک ہے اگر ہتھیار اٹھانے والا جو ہے وہ زیادہ اس کو ریلیف دینا ہے, یا جو لوگ قانون کے آپ کے عدالتوں کے آرڈر پہ گرفتار کرنے کے ان کا زیادہ رائٹ بنتا ہے. جی وقاص باقر صاحب. جنرل فیض حمید کے حوالے سے مختلف سامنے ہیں کہ وہ پولیٹیکل انجینئرنگ کرتے رہے. کیا اپنے دور میں جب وہ خود پی ٹی آئی سے آئی تھے, سندھ حکومت ایک پیپلز پارٹی کو بھی کبھی پریشرائز کیا, انہوں نے کس میں انوالومنٹ تھی کی؟ نہیں جی, مجھے نہیں پتا کہ میں کسی کا نام لوں کہ کسی نے, مجھے تو آج تک اس طرح کا کوئی فون نہیں آیا کہ پریشرائز کیا نہیں کیا. لیکن یہ ہے کہ یہ ضرور مشہور ہے, وہ چھپی بات نہیں, کہ عمران خان کو 2018 میں جو دھاندلی کر کے جو مینڈیٹ کو جس طرح بلڈوز کیا گیا, 2018 میں جس طرح پورے پاکستان کے مینڈیٹ کو بلڈوز کیا گیا اس لاڈلے کو جتوانے کے لیے, اور پھر جہاز بھر کے ایم این ایز کی اور ایم پی ایس کے جو وفاداریاں تبدیل کی گئیں, پرائیویٹ جیٹس میں جو ہے جس طرح ممبران کو خرید و فروخت ہوئی, اور پھر وہ تو عمران خان خود بھی مانتے رہے کہ جی میرے پاس تو اکثریت ہی نہیں تھی اسمبلی میں, میں کوئی بھی بل منظور کروانا ہوتا تھا تو میں جی کسی خاص بندے کو کہتا تھا کہ میرا بل منظور کروا دیں, مجھے کوئی قانون بنوانا ہوتا تو میں ان سے کہتا تھا, مجھے سینٹ کی الیکشن جیتنی ہوتی تو میں ان سے کہتا تھا. تو پھر وہ چیزیں جو آپ کی ہیں وہ تو آپس میں کنیکٹ کرتی ہیں. بٹ اگین اب ایک ادارے نے ایک لیا ہوا ہے نوٹس, تو اس پہ ان کی اپنی کارروائی ہے نہیں, تو میں کہتا ابھی ہم کسی بھی کوئی کامنٹ کر کے کسی ادارے کی کارروائی پہ اثر انداز نہیں ہونا چاہیے. پیپلز پارٹی مطالبہ کرے گی, پیپلز پارٹی یہ مطالبہ کرے گی کہ جو جرائم ہیں, پولیٹیکل جرائم جو فیض حمید نے کیے تھے, پورا پروجیکٹ ڈیزائن انہوں نے کیا تھا, 18 میں اس کو جتوایا تھا, پارٹیوں سے توڑ کر بندے جو ہے نا پی ٹی آئی میں ڈلوایا تھا, پیپلز پارٹی مطالبہ کرے گی کہ ان جرائم کی بھی تحقیقات ہونی چاہیے. دیکھیے جی, میں نے کہا کہ آلریڈی ایک جگہ پہ انکوائری چل رہی ہے, تو ہم مطالبہ کریں گے یا نہیں کریں گے وہ الگ بات ہے نا, کہ ہم ابھی آلریڈی ایک چیز چل رہی ہے, آپ لیٹ اٹ ہیپن, گو ود دا فلو. جی آپ بتائیں بھائی. شکیل صاحب, سندھ کابینہ کے اجلاس میں ایکسائز کی جو نارکوٹکس رنگ ہے اس کو 10 کروڑ روپے کا سیکریٹ فنڈ منظور کیا گیا. جی جی, آپ اس کی وضاحت کریں گے کہ کس سطح کا افسر ہوگا جو سیکریٹ فنڈ کا, جی جناب, اچھا کیسے اس پیسے کو اڑا دیں, اور ہاں اچھا خیر, یہ ہم نے مانگے تھے, ہم نے انفورسین کے لیے کیبنٹ سے مانگے تھے, اور یہ ڈی جی لیول کے آفیسر کی جو ہے وہ ثوابدید ہوگی, اور آپ اس کو سیکرٹ کر دیں, لیکن اس میں بہت ساری اس میں چیزیں شامل ہیں کہ وہ ڈپارٹمنٹ کی اپنی ضرورت کے لیے کیا, اور ابھی تک اس میں سے 1 روپیہ بھی خرچ نہیں ہوا. جب ضرورت ہوگی تو خرچ ہوگا, نہیں ہوگی تو ایز اٹ از پڑا ہوگا, اور وہ اکاؤنٹ فار ہوگا, کوئی چیز اس طرح کی وہ ہوائی نہیں ہوگی. جی آج کے دن 13 اگست کو شہید جان محمد مہر کو شہید کیا گیا تھا سکھر میں, آج اس کی پہلی برسی ہے, اس کے جو مرکزی ملزمان ہیں وہ گرفتار نہیں ہوئے, اور یہی ایگزامپل ہے نصر اللہ گڈانی والے کیس میں, اس حوالے سے آپ کچھ آج برسی کی. دیکھیں جی, میں آپ کو بتا دوں کہ شہید جان محمد مہر ہو یا شہید نصر اللہ گڈانی صاحب ہو, ان کے لیے پولیس اپنی کارروائی کر رہی ہے. آپ کو پتہ ہے کہ جان محمد مہر شہید کے جو قاتل ہیں وہ وہاں سے بھاگ چکے ہیں, وہاں پہ موجود نہیں ہیں, اور اس سے پہلے جتنے بھی کیسز سندھ پولیس نے ڈیٹیکٹ کیے یہ بھی انشاءاللہ سندھ پولیس ڈیٹیکٹ کرے گی. لاسٹ کوشچن جی.
अच्छा खवातीन के जो पिंक बस सर्विस स्टार्ट की गई है वो नो डाउट बहुत अच्छी सहूलत है और उसके लिए ज़रूरत भी महसूस की जा रही थी। सर आपने जो अवेयरनेस का प्रोग्राम के मुताबिक कहा, मुझे ये बता दीजिए ये जो अवेयरनेस है ऑडियो रिकॉर्डेड होगा या कोई स्पीकर वहाँ पर बस में मौजूद होंगे? और दूसरा ये कि मज़ीद और पिंक बस सर्विस कराची भर में ज़रूरत है और मज़ीद आपके पाइपलाइन में है कि किस किस रूट पे और मज़ीद आप लोग स्टार्ट करने वाले हैं ये सर? देखिए जी, ये जो हम करने जा रहे हैं सर्विस, ये पाकिस्तान में पहली दफ़ा हो रही है। ये हम स्क्रीन्स लगा रहे हैं अंदर उन बसेस के अंदर, ये वीडियोज़ होंगी जिससे लोगों को गाइड किया जाएगा, बताया जाएगा कि आपके ये हुकूक हैं, आपके अपने मुल्क में ये हुकूक हैं, आपके अपने सूबे में, अपने शहर में ये हुकूक हैं जो कि जिसकी प्रोटेक्शन हुकूमत की जिम्मेदारी है। तो आपको अवेयरनेस होनी चाहिए। हमें काफ़ी लोगों को लॉ का पता नहीं होता, हम उनको अवेयरनेस देने के लिए आपकी ये चीज़ें जायज़, आपके हुकूक है जो कि गवर्नमेंट आपको देने, तो इस हिसाब से ये फर्स्ट टाइम करने जा रहे हैं। जी लास्ट क्वेश्चन जी। देखिए जी, मुझे अभी रिसेंटली किसी मुशावरत का कोई पता नहीं, कोई सी मुशावरत हुई है या कोई सी टॉपिक निकला भी हो। थैंक यू।